الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت اور نفرت پیدا کرنا ایک شیطانی کام ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کسی دو آدمیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ اس کو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نفرت پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے، اور حتیٰ کہ ان کے اندر اتنا جھگڑا کرا دے کہ وہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے۔ تو ہمیں یہ بات خاص طور پہ ذہن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ لیکن اس معاملے میں ہم کتنی عام طور پہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آدمی الٹی سیدھی کوئی بات بتا دے، ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور یقین کر کے پھر اس پہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا میری بیوی کے بارے میں کسی نے کوئی بات بتائی، وہ تیری ماں کے ساتھ ایسی کر لیتی، یا میری ماں نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات بتا دی، ایسی بتا دی کہ یہ میرے ساتھ یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، تو میں ان باتوں کو سن کے اور آگ بگولا ہو جاؤں، جھگڑا کرنا شروع کر دوں، اپنی بیوی سے لڑنے لگ جاؤں۔ حتیٰ کہ بعض جاہل آدمی، بچے جن کو علم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس معمولی سی بات پہ جناب بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس پہ شیطان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ لو جی میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ تو ہم نے اللہ کو تو ناراض کیا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک طلاق سب سے بدترین اور بری بات ہے، اور فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ طلاق ہے، کہ یہ بہت بامر مجبوری اجازت دی گئی، ورنہ طلاق کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج عدالتوں کے اندر، گھروں کے اندر چھوٹی سی بات فوراً طلاق، کسی نے بہن نے کہہ دیا، کسی اور نے کہہ دیا، ان کی باتوں کو سنا اور بیوی پہ لگا دیا۔ اسی طرح اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سنی بات کو اس نے سنائی، کسی نے کہہ دی، اور قرآن نے اس سے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی بات کرے آ کے تو اس کی بات کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کیا کرو۔ لیکن ہم اس معاملے میں بہت ہی غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، بس ادھر سے سنی اور ادھر ہی یقین جما لیا اپنے دل کے اندر، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور بعض جاہل تو انتظار میں رہتے ہیں کہ میری من کی کوئی بات، یعنی ایسی کوئی بات کہے تو میں کروں، حالانکہ یہ سارا شیطانی عمل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ شیطان کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کس کام پہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرے لیے نقصان دہ چیزیں کون سی ہیں، تو اس لیے اس نے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس خبر کی تحقیق کر لو۔ پتہ لگا کہ جو چغلی کرتا ہے تیرے سامنے آ کے، غیبت کر رہا ہے نا، وہ فاسق بندہ ہے، پہلے اس نے اپنا فسق کیا پھر آ کے تجھے بتانے لگا ہے۔ تو اس لیے مجھے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا حدیث میں کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا دلوں میں نفرت اور بغض پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ یہ بیماری عام طور پہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم ملا، بڑھاپے میں آ گئیں یا ویسے بھی ہوئیں تو بس بیٹھ گئیں اور ان کی فلانی یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، فلانے کا ایسا ہو گیا، اچھا اس کے ساتھ یوں ہوا، وہ بھی ایسی تھی، فلاں تھی، جمع کی، یہ اس طرح کی باتیں سوائے اپنے نیکیاں برباد کرنے کے اور دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں اس سے ملتا۔